سابق صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوہدری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ ظہور الہی روڈ پر ملاقات ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم چوہدری شجاعت حسین کی صحت سے متعلق خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چوہدری شجاعت حسین کے صاحبزادے چوہدری صالح حسین اور چوہدری شافع حسین بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ ایک تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے تھا، ایسا کہا گیا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے۔ ای سی پی کو آئین کے مطابق الیکشن نہ کرانے پر جواب دینا پڑے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر پارٹی کا اجلاس ہوگا اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ سے رجوع سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوا ہے آج اس کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ ایک تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے تھا، ایسا کہا گیا پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای سی پی کو آئین کے مطابق الیکشن نہ کرانے پر جواب دینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر پارٹی کا اجلاس ہوگا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آئندہ کا لائحہ عمل دے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نظر ثانی کیس پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی 3 رکنی بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کرے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف MKM کے خلاف آبزرویشنز دی تھیں۔ تو یہ اہم معاملہ ہے، چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نظر ثانی کیس پر سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے، جبکہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی اس 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ بڑے سیاسی رہنما پھر نیب کے شکنجے میں آ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب لاہور ان ایکشن۔ احتساب عدالتوں میں 118 ریفرنسز واپس جمع کرا دیے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پھر سے کھل گئے۔ بحال ہونے والے نیب کیسز کی فہرست میں بڑے نام آ گئے ہیں۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ نیب کیسز بحال، ریفرنسز کھلنے لگے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے لاہور کی 10 احتساب عدالتوں میں 118 ریفرنسز واپس جمع کروا دیے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کا ریفرنس بحال۔ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ریفرنس کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سمیت دیگر کے خلاف چنوٹ میں معدنی ذخائر کے غیر قانونی ٹھیکوں کا ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کے خلاف پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس بھی دوبارہ احتساب عدالت میں جمع کرایا گیا ہے۔ سابق ڈی جی سپورٹس عثمان انور کے خلاف پنجاب یوتھ فیسٹیول کا ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئٹہ کے سرکاری ہسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جہاں شعبہ حادثات میں ادویات ہی میسر نہیں ہیں، وہیں مشینری اور لیبارٹریز کی حالت بھی ابتر ہو چکی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے ہزاروں مریض پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ فرید اللہ خان کی رپورٹ۔ کوئٹہ کے سرکاری ہسپتالوں میں یومیہ ہزاروں غریب مریض علاج کے لیے صوبے بھر سے آتے ہیں۔ سب سے بڑا اور پرانا سول ہسپتال ہے، جس کے وارڈ اور شعبہ حادثات سہولیات سے محروم ہیں۔ لیبارٹری میں مطلوبہ سامان نہ ہونے کے سبب ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ دوسرے بڑے ہسپتال BMCH کی CT اسکین، اینجیوگرافی، الٹرا ساؤنڈ اور دوسری متعلقہ مشینری کئی سالوں سے خراب ہے۔ دوائیاں تو نہیں ملی، یہ رسید ملی ہے، اور اس کے بعد یہ دوائیاں میں نے شہر سے بازار سے لایا۔ یہاں تو دوائیاں کچھ بھی نہیں ہے سر۔ مشینیں خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے۔ ہماری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ وہ لوگ پلیز کچھ کر دے، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جائے۔ پائی کو لایا الٹرا ساؤنڈ کے لیے، ادھر تو سارا مشینیں خراب پڑا ہوا ہے، تو اب غریب بندے ابھی کدھر جائے؟ جو صحیح ہے وہ اس کا بھی رزلٹ خراب ہے۔ ان ہسپتالوں کے لیے مختص فنڈ کہاں استعمال ہوتا ہے کسی کو علم نہیں، مگر نگران وزیر صحت کا کہنا ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کا سسٹم درست کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیم ہے، سیکریٹری صاحب سے لے کے آخر کے بندے تک بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بس کام کرنا ہے، ان کو صرف لیڈرشپ کی چاہیے اور وہ کوالٹیز ہم دے دیں گے اور کام چلے گا انشاءاللہ۔ ماہرین صحت کے مطابق ان ہسپتالوں میں ہر سال زیادہ تر فنڈز مریضوں کی بجائے غیر ضروری کاموں پر خرچ کیے جاتے ہیں۔
सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के साथ साथ फाल मशीनों का होना ज़रूरी है ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन खुर्म शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। अदालती उमूर से खबर शामिल कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इंदराजी मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत ने CCPO को नाक़िस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया है। समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी शहजाद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुखालिफ फरीक की दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ नहीं सुना। दरख्वास्त गुजार के मेडिकल को भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, लिहाजा अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस आलिया नीलम के हुक्म पर CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर ऑफिसर पेश हुए। जस्टिस आलिया नीलम ने CCPO लाहौर समेत दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने CCPO से इस्तफसार किया कि CCPO साहिब, यहाँ सारे मामलात खराब हो रहे हैं, आपके जिला में क्राइम की सूरत हाल खराब है। CCPO लाहौर ने बताया कि हमने 4 लाख मुकदमात निपटाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात निपटाने में कुछ मुकदमात में क्वालिटी बेहतर नहीं रही। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आप एतराफ कर रहे हैं, फौजदारी कानून में कहाँ लिखा है कि आपने क्वालिटी पर समझौता करना है। लाहौर पुलिस की दर्ज की गई FIR पड़ी नहीं जाती, क्रिमिनल लॉ का मजाक बना दिया गया है। तफ्तीशी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्या गलत तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दें। तफ्तीशी ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर की तालीम कितनी है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हम महकमाना इम्तिहानात लेते हैं। अदालत ने कहा कि महकमाना इम्तिहानात तो मिल मिलाकर पास कर लेते हैं। CCPO ने जवाब दिया कि अब ग्रेजुएट ऑफिसर तफ्तीश कर रहे हैं, आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। अदालत ने CCPO को नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया।